بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سے۔ عنوان ہے عظمت رفتہ لانے والے بھولے بسرے لوگ کون کس حال میں، ایشین سلور میڈلسٹ عاشق چیمپئن۔ پاکستانی کھیلوں کا ماضی بڑا تابناک رہا ہے۔ جن ستاروں نے 50 سے 60 کی دہائی میں اس میدان میں ملک کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا اور اس کا نام روشن کیا، ان میں سے کافی تعداد تو اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے۔ معدود چند رہ گئے ہیں۔ بعض تو اپنی یا اپنی اولاد کی خوش بختی کی وجہ سے اچھے دن گزار رہے ہیں، لیکن زندہ رہنے والوں میں سے اکثر انتہائی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سپورٹس مین ہوں چاہے فلمی ستارے، جب وہ عروج پر ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ فوٹوگراف اتروانا یا بات کرنا یا پھر آٹوگراف لینا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی سین ذرا ماند پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتے ہیں اور ان کی قسم و پرسی ہوتی ہے، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اہل مغرب تو ایسے فنکاروں اور سپورٹس مینوں کو ان کے ایام سربلندی میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ وہ بقیہ عمر آرام و آسائش سے گزارتے ہیں، بلکہ اولڈ از گولڈ کے مصداق ان کے تجربات سے رہنمائی لینے کے لیے انہیں اپنے مشیر مقرر کرتے ہیں تاکہ اہداف کے حصول میں آسانی ہو۔ ایسی رہنمائی کا ان بزرگوں کو معقول معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے۔ ہم نے سوچا کہ پاکستان کی عظمت کو چار چاند لگانے والے ان ہیروز میں سے ایک کے حالات کار سے سپورٹس لورز کو آگاہ کیا جائے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ایشیا کے سائیکلنگ میں سلور میڈلسٹ، جو اپنے عروج میں اخبارات اور رسائل کی شہ سرخیوں کی زینت تھے، بلکہ اپنے اداروں کا حسن فخر اور کاروباری بڑھوتری کا باعث بھی۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات عاشق چیمپئن سے کرواتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1935 میں ہوئی اور 8 مئی سن 1952 کو ریلوے میں ملازم ہوئے۔ ابتدا میں آپ باکسنگ کرتے تھے اور 1954 میں سائیکلنگ کی طرف راغب ہوئے۔ 1955 میں لاہور سے اکاڑا سائیکل ریس جیتی، جس کے نتیجے میں وہ سائیکلنگ میں سنجیدگی سے محنت کرنے لگے اور اگلے 1.5 سال میں یعنی 1957 میں نیشنل چیمپئن بن گئے، ماشاءاللہ، اور 1958 میں ٹوکیو ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ٹیم پرسوٹ میں سلور میڈل جیتا۔ ان کے ساتھیوں میں جناب ایس شاہ رخ، اے بلوچ اور جی ایم بلوچ تھے۔ عاشق چیمپئن نے اس موقع پر روڈ ریس میں بھی حصہ لیا، جہاں ان کی 6ٹھی پوزیشن آئی اور پھر وہ چڑھتا ہی گیا اور 1960 میں ایک بار پھر نیشنل چیمپئن قرار پایا۔ صدر مملکت ایوب خان کے دست مبارک سے قومی ہیرو کا میڈل بھی لیا۔ آپ نے روم اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی، جہاں سپرنٹ میں نویں 10ویں پوزیشن پر رہے، اور پھر پاکستان سائیکلنگ کے میدان میں اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور کسی کو کوئی ایونٹ نہیں جیتنے دیا، مثلاً ٹائم ٹرائل، سپرنٹ، لیپ ریس، روڈ ریس، سب ایونٹ جیت گئے۔ 1964 میں عاشق نے ڈھاکہ میں منعقدہ نیشنل گیمز میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پانچوں کے پانچوں ایونٹ جیت لیے، جس پر بنگالی بھائیوں نے ان کا نام عاشق چیمپئن ٹائیگر رکھ دیا۔ ڈھاکہ میں ٹیم پرسوٹ کا نیا ریکارڈ بنا۔ اس سے قبل 1962 میں پہلی پشاور لاہور سائیکل ریس کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے درج ذیل 3 مراحل تھے: پشاور تا راولپنڈی،
نمبر 2 راولپنڈی تا جہلم، نمبر 3 جہلم تا لاہور۔ عاشق چیمپئن پشاور راولپنڈی سٹیج کے ونر ہوئے، اس کے باوجود کہ اٹک دریا پر قلعہ کی چڑھائی کے موقع پر ایک حادثے میں ان کی کالر بون ٹوٹ گئی اور انہوں نے خود ہی ہڈی کو جوڑا۔ اسی دوران باقی سائیکلسٹوں سے ان کا 10 میل کا فرق پڑ چکا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ گیپ واہ آرڈیننس فیکٹری تک ختم کیا بلکہ راولپنڈی سٹیج پر اپنے حریفوں کو 100 میٹر کا فاصلہ دیتے ہوئے جیت گئے۔ اگلے دن راولپنڈی سے جہلم سٹیج شروع ہوئی تو پھر ایک حادثے میں بہت سے سائیکلسٹ ان کے ساتھ گر پڑے۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور حادثے اور ٹوٹی کالر بون کے باوجود اس مرحلے پر 6ٹھی پوزیشن پر رہے، جبکہ سعید پہلوان اول اور رزاق بلوچ دوسرے رہے۔ اگلے دن آخری مرحلہ جہلم سے لاہور تھا، جو ریگل چوک مال روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ سارے راستے میں ہزاروں نہیں لاکھوں پرستاروں نے سڑک کے دو رویہ کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش انداز میں داد دے کر سائیکلسٹوں کی کارکردگی کو سراہا۔ جہلم لاہور سائیکل روڈ کا یہ مرحلہ ایشین سلور میڈلسٹ شاہ رخ جیتے، جبکہ اوور آل دوڑ ٹائم کی بنیاد پر عاشق چیمپئن جیت گئے۔ اس دوڑ میں رزاق بلوچ، عاشق چیمپئن شاہ رخ، معراج الدین، ہاشم بلوچ، قادر بلوچ، چچا شفیع، سعید پہلوان، ہنس بٹیرا، یعقوب بلوچ، نثار، ڈاکٹر سلیم فاروقی، عمر لغاری، قاضی سلیم، نارا آف لائل پور نمایاں سائیکلسٹ تھے۔ عاشق پہلوان نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ 1964 میں دوسری پشاور لاہور سائیکل ریس ہوئی جس موقع پر دوسری دفعہ میری کالر بون ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ اس میں شریک نہ ہو سکے۔ تقریباً تمام سائیکلسٹ ہونہار اور انتہائی محنتی تھے اور اس روڈ کا پشاور اور راولپنڈی مرحلہ انٹرنیشنل سائیکلسٹ لال بخش مرحوم نے جیتا۔ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے۔ وہ کراچی کا نہیں بلکہ پاکستان کا ایک عظیم سائیکلسٹ تھا۔ دوسرا مرحلہ جو کہ راولپنڈی سے جہلم تھا کہ ونر میاں سلیم پیٹھا مرحوم تھے، جبکہ جہلم سے لاہور کا مرحلہ متی مرحوم نے جیتا اور آل ٹائم کی بنیاد پر لال بخش اس دوڑ کے ونر قرار دیے گئے۔ عاشق پہلوان، جنہوں نے ریلوے کو بہت نام دیا اور سائیکلنگ کو بہت مقبول کیا اور 1967 میں ڈھاکہ میں پھر ایک دفعہ نیشنل چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ 1977 میں سائیکلنگ کی اندرونی چپکلش کی وجہ سے ریلوے کے ایک بہت بڑے آفیسر نے ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کے گروپ کی طرف سے منعقد کی گئی سائیکل دوڑ میں حصہ لوں۔ میں نے کہا کہ جناب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا، اب میں ورکشاپ میں بطور مزدور کام کروں گا۔ لیکن اس ظالم نے میری 24 سالہ سنہرے حرف سے لکھنے والی کارکردگی کو میرے سے استعفیٰ لے کر فراموش کر دیا اور میری ساری سروس برباد کر دی اور پینشن کے حق سے بھی مجھے محروم کر دیا۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ عاشق چیمپئن، اتنے مارنے کے بعد اب تو آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ سائیکلنگ کا ایشین سلور میڈلسٹ عاشق چیمپئن اس پر پھٹ پڑا اور کہنے لگا، ایشیا کا سلور میڈل ماتھے پر ٹکا سجائے روزی روٹی کمانے کے لیے 77 سال کی عمر میں رکشہ چلا رہا ہوں۔ اور پھر ہم نے اس کی آنکھوں میں پانی تیرتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے کہ ان کی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جن کو آرام کی واقعتاً ضرورت ہے، اگر میں ایسا نہ کروں تو گھر کا چولہا کون گرم کرے گا، گھر کا کرایہ کون دے گا، زندگی کے باقی لوازمات میرا میڈل تو نہیں پورے کرے گا۔ بٹ جی، آج جو لوگ کھیلوں کے کرتا دھرتا ہے، ان کا سپورٹ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، موجے مار رہے ہیں اور ہماری قسمت میں سڑکوں کے دھکے۔ روزنامہ نوائے وقت، 11 دسمبر سن 2004 عیسوی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں آپ نے
جس کا عنوان تھا عظمت رفتہ لانے والے بھولے بسرے لوگ کون کس حال میں، ایشین سلور میڈلسٹ عاشق چیمپئن، یہ تھا اس کا عنوان، جس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا، اور یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا تھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ پسند کریں تو اس کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی اس میں شامل فرمائیں تو بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔